نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے اور اس کی بہت ساری حکمتیں، مصلحتیں اور بہت سے فوائد ہیں۔ تمام حکمتوں اور مصالح کا احاطہ کرنا ہماری ناقص عقل کے بس کی بات نہیں ہے، البتہ جو حکمتیں سمجھ میں آئی ہیں، علماء نے لکھی ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند چیدہ تقریباً 10 حکمتیں اور فوائد بنتے ہیں۔ نمبر 1، جو بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو شب قدر کا تلاش کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، بلکہ غالب گمان اور ایک حد تک یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ 10 دن انسان اعتکاف میں بیٹھ کر تلاوت، نفل، تہجد وغیرہ پڑھتا ہے تو اس طرح تلاوت، نفل اور تہجد کا انسان عادی بن جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ معتکف کی مسجد کے ساتھ انسیت پیدا ہو جاتی ہے، مسجد کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے تو وہ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، یہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ کے عرش کے علاوہ کہیں بھی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اعتکاف کے دوران مکمل اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، مکمل یکسوئی ہوتی ہے، گویا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کا صحیح مصداق یہی اعتکاف کی صورت ہے۔ نمبر 5، ایک جلوت ہوتی ہے، ایک خلوت ہوتی ہے۔ جلوت میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو گناہوں کا احساس نہیں ہوتا اور گناہوں پہ نظر نہیں ہوتی، لیکن خلوت، اعتکاف میں خلوت ہوتی ہے۔ خلوت ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے اور اس طرح ندامت ہوتی ہے اور توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ نمبر 6، اعتکاف کے دوران معتکف تقریباً سب گناہوں سے، اکثر گناہوں سے جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں ان سے یقیناً وہ بچ جاتا ہے، جس طرح کہ غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مار پیٹ ہے، ظلم ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے اور کسی کے ساتھ بددیانتی کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، رشوت ہے، سود ہے، کئی معاملات ہیں جن سے معتکف بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، معتکف جب باہر تھا، اعتکاف نہیں بیٹھا تھا، تو جتنے نیک اعمال وہ کیا کرتا تھا اور اعتکاف کی وجہ سے اب وہ نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ کے صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ نمبر 8، اعتکاف کے دوران دل کی اصلاح ہوتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 9، جو بندہ مسنون اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سنت کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 10، یہ جو اعتکاف ہے یہ زندگی چینج کرنا، خاص طور پر آئندہ مستقبل میں اپنے لائف کو چینج کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور بہترین کورس ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں زبردست انقلاب آ سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ معتکف کی مسجد کے ساتھ انسیت پیدا ہو جاتی ہے، مسجد کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے تو وہ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، یہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ کے عرش کے علاوہ کہیں بھی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اعتکاف کے دوران مکمل اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، مکمل یکسوئی ہوتی ہے، گویا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کا صحیح مصداق یہی اعتکاف کی صورت ہے۔ نمبر 5، ایک جلوت ہوتی ہے، ایک خلوت ہوتی ہے۔ جلوت میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو گناہوں کا احساس نہیں ہوتا اور گناہوں پہ نظر نہیں ہوتی، لیکن خلوت، اعتکاف میں خلوت ہوتی ہے۔ خلوت ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے اور اس طرح ندامت ہوتی ہے اور توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ نمبر 6، اعتکاف کے دوران معتکف تقریباً سب گناہوں سے، اکثر گناہوں سے جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں ان سے یقیناً وہ بچ جاتا ہے، جس طرح کہ غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مار پیٹ ہے، ظلم ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے اور کسی کے ساتھ بددیانتی کرنا ہے۔
بہت سارے ایسے کام ہیں، رشوت ہے، سود ہے، کئی معاملات ہیں جن سے معتکف بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، معتکف جب باہر تھا، اعتکاف نہیں بیٹھا تھا، تو جتنے نیک اعمال وہ کیا کرتا تھا اور اعتکاف کی وجہ سے اب وہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ کے صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ نمبر 8، اعتکاف کے دوران دل کی اصلاح ہوتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 9، جو بندہ مسنون اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سنت کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 10، یہ جو اعتکاف ہے یہ زندگی چینج کرنا، خاص طور پر آئندہ مستقبل میں اپنے لائف کو چینج کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور بہترین کورس ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں زبردست انقلاب آ سکتا ہے۔